अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त मामला तेजी से लग रहा है कि हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। एक जानिब जहां बड़ी मजबूती से सिस्टम को ग्रिप किया हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से एक पैनिक दिखाई दे रहा है। इमरान खान को मुसलसल थ्रेटन किया जा रहा है, मुसलसल कुछ अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की तरह अच्छे बच्चे बन जाएं, वरना आपको मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दिया जाएगा। ये असद तूर की ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इमरान खान को साथ ये कहा जा रहा है, साथ कुछ ऑप्शंस हैं जो इस वक्त के ताकतवर हल्कों के सामने है, जो ज़ेर गौर है। ऑप्शंस के अंदर कौमी हुकूमत ऑप्शन नंबर 1 है, और उसके साथ साथ एक ऑप्शन ये भी है कि इसी लूली लंगड़ी हुकूमत को चलाया जाए, लेकिन ये हुकूमत शायद अब मजीद डिलीवर नहीं कर पाएगी, या जितना काम इन लोगों से लेना था वो खत्म हो चुका है। और तीसरा ऑप्शन खतरनाक तरीन एक गैर आईनी ऑप्शन, जिसके हवाले से कुछ बाबे, कुछ सहाफी जो खुद को सहाफी कहलवाते हैं, दरअसल अवाम की नजर में वो सहाफी नहीं है, जिनमें से एक का आर्टिकल भी कल आपके सामने रखा था, वो बाकायदा तौर पर तरगीब दे रहे हैं इदारों को इस टाइम कि किस तरीके से उस गैर आईनी इकदाम की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जहां पे ये तमाम तर हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान में इस तरीके से हालात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज कर दिया गया इस वक्त की, यानी सबसे एक बड़ी खबर कि 26वीं आईनी तरमीम को अख्तर मेंगल, उनके साथ साथ मुस्तफा नवाज खोकर और कुछ और लोगों ने चैलेंज कर दिया। नाम नहाद 26वीं आईनी तरमीम को बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर खान मेंगल, दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस मौका पर मरकजी कायम मकाम सदर बीएनपी साजिद तरीन एडवोकेट, साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर और साबिक एमएनए मोहसिन दावड़ भी मौजूद। तो वो आईनी तरमीम जिसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया, लोगों के घरों के अंदर घुसकर लोगों को दरबदर किया गया, बददुआएं ली गई, जिस तरीके से लोगों को दूर किया गया, इदारों से दूर करने की कोशिश की गई, वो सब कुछ उस आईनी तरमीम को अब इन नाम नहाद कुछ सियासतदानों ने भी चैलेंज कर दिया है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इमरान खान की हुकूमत रिजीम जब हुई तो उसके साथ भी किस किस तरीके से उस वक्त भी इस्तेमाल हुए। लेकिन बहरहाल इस ये जो चैलेंज किया गया, इसको अब सुनेगा कौन? अब मुज़िका खेज भी है, आयरॉनिक भी है कि इसको आगे से वो बेंचेस सुनेंगे जो खुद इस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी हैं। जो विक्टिम्स हैं वो तो साइड पे हो गए, वो जज तो अब सुन नहीं सकते, सुनेगा वो बेंच जो खुद इसका बेनिफिशियरी है। तो इसका हल तो सिर्फ एक फुल कोर्ट था, लेकिन उस फुल कोर्ट वाले मामले की तरफ क्या जाया जाएगा या नहीं, ये सिचुएशन हम सबको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई है। एक जानिब पाकिस्तान में बदलती सूरत हाल अदालती महाज पर भी और इमरान खान को जिस तरीके से अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं, दूसरी जानिब ज़ल्म खलीलजाद जो पाकिस्तान अमेरिका की माजत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा और अफगानिस्तान के अंदर सफीर रह चुके हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया। और उनका जो ट्वीट है वो बड़ा पाकिस्तान में जो इस वक्त एक पैनिक है उसके हवाले से भी उसको रिलेट किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि विद ट्रम्प्स विक्ट्री इन द यूएसए इलेक्शन, how would General Asim Munir explain the ongoing unjustified imprisonment of his friend Imran Khan? It is time to release Imran Khan and others who are being held without a fair judicial process. यानी वो कह रहे हैं कि इमरान खान के ये जो एक अनजस्टिफाइड, एक गैर मुनसिफाना जो उनका एक जेल ट्रायल था, उनको जेल में रखा गया, उनकी अहलिया को जेल में रखा गया। अब ट्रम्प की जीत के बाद पाकिस्तान की यानी हमारे आर्मी चीफ किस तरीके से इसको डिफेंड कर पाएंगे? ये ज़ल्म खलीलजाद, ये अमेरिका का थिंक टैंक्स का भी आदमी इसको कहा जा सकता है, उनका सफीर भी रह चुके हैं, ये उनकी जानिब से ये सामने आ रहा है। जहां डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, वहां हम साथ ये बात भी करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पे कुछ ऐलानात भी किए गए, और विक्ट्री स्पीच और उसके बाद कुछ बड़ी अहम तरीन चीजों में जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा और अहम ऐलान उन्होंने किया है जी डीप स्टेट का खात्मा। और डीप स्टेट के खात्मे के दौरान उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि किस तरीके से वो करप्ट जर्नल्स को, करप्ट ऑफिसर्स को बाकायदा तौर पे साइडलाइन करेंगे और उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू की जाएगी। उनके साथ साथ उन्होंने इवन ये भी कहा कि बहुत बेहतर होगा कि वो तमाम तर लोग खुद ही इस्तीफा मेरे टेबल पर रख दें, इससे पहले कि मैं उन्हें आकर साइड पर करूं। हमारे कौमी सलामती और इंटेलिजेंस निजाम में मौजूद तमाम करप्ट अनासर को साफ करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि FISA कोर्ट्स में मुकम्मल इस्लाहात लाएंगे। झूठे अफसानों और ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी उन्होंने बात की है। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हर इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर को आजाद और इन महकमों से जिस्मानी तौर पर अलहदा बनाएंगे जिनकी वो निगरानी करते हैं, ताकि वो डीप स्टेट के मुहाफिज ना बन जाए। उसके साथ साथ कांग्रेस से भी दरखास्त करेंगे कि आजाद ऑडिट सिस्टम कायम करे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सफाया शुरू कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही लग ऐसा रहा है कि जो CIA और डीप स्टेट का एक वहां पर बाकायदा एक कंट्रोल था, उसका खात्मा आहिस्ता आहिस्ता में बाकायदा तौर पे दिखेगा। पाकिस्तान के अंदर नाम नेहाद आपको कुछ जमहूरियत पसंद सहाफी भी दिखेंगे, जो सहाफत पूरी उम्र करते रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ नाम नेहाद जमहूरी पार्टियां भी आपको नजर आएंगी जो वोट की बड़ी बात करती रही है, वोट की हुर्मत की बात करती रही है। एक ट्वीट देखिएगा, नदीम फारूक पराचा लिख रहे हैं, बड़े जनूनी, आप इनको जियाला कह सकते हैं, लिख रहे हैं जी द आसिम मुनीर लेड एस्टैब्लिशमेंट शुड बी प्रेज्ड for keeping Pakistan somewhat safe from the way populism is mutating in the rest of the world। यानी अपने मुल्क के अंदर तो वोट की
عزت نہیں ہونے دی, ووٹ کی حرمت نہیں ہونے دی, ورنہ اس ملک میں بھی 8 فروری کو عوام نکلی تھی, عوام نے ہر طاقت کو جو ہے وہ شکست دے دی تھی, لیکن یہاں پر ووٹ کی عزت نہیں, ووٹ کو وہ حرمت, وہ عزت نصیب نہیں ہو سکی. لیکن امریکہ میں جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے, عوام نکلی, ووٹ دیا, ایک پاپولر بیانیہ جو ہے وہ جیت گیا, اس کی تکلیف یہاں پر ہمیں باقاعدہ دکھائی دے رہی ہے, اور اس کا یہ ایک منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے ہے. اور ندیم فاروق پراچا صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئی ایس پی آر کے لیے بڑا انہوں نے کام شام کیا ہے, بڑا لکھتے رہے ہیں, ان کے لیے بھی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتی محاذ ہے وہ بھی بڑا سرگرم ہے, جہاں 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے وہیں پر ساتھ ہی جو ہے کل ایک بڑا اہم اجلاس ہوا تھا. اب اس اجلاس میں باقاعدہ طور پہ جو انسداد دہشت گردی کے ججز کا انتظامی اجلاس تھا, اس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے ججز کو یقین دہانی کرائی ہے, اور وہ ججز کو باقاعدہ طور پہ یہ دلاسا دیا ہے انہوں نے بڑے پیار سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ یہ جو انٹرفیرنس ہے, یہ جو مداخلت ہے, یہ اب نہیں ہوگی. یہ مداخلت صرف آخری بار تھی, لیکن سوال اٹھتا ہے, اور مطیع اللہ جان صاحب کی ویڈیو بھی آپ کو سنوائیں گے, کہ یہ یقین دہانی تو پہلے بھی کروائی گئی تھی. 2023 مارچ میں عامر فاروق صاحب کی ہائی کورٹ کو بھی یقین دہانی کروائی گئی, جب ہائی کورٹ کے اندر ججز نے ایک کمپلین کی کہ ہمارے کاموں میں مداخلت کی جا رہی ہے, ہمیں آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے. تو یعنی اس ملک کے اندر ریالٹی تو دراصل یہی ہے کہ یہ حکومت بھی کٹ پتلی ہے. ججز, سپریم کورٹ, عدلیہ ایک لوگوں کی نظر ہوتی تھی, ہر عام شہری, میرے طرح کا ایک عام آدمی بھی دیکھتا تھا کہ یار یہاں سے انصاف ملے گا, اس کی بھی اہمیت اب ختم کر دی گئی ہے. فیصلے کہیں اور سے لکھے آتے ہیں, منوان ان پر عمل کرنا ہوتا ہے, اور صرف اتنی ٹوٹل اوقات رہ گئی ہے اس پورے نظام کی. لیکن کل یحییٰ آفریدی صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے. یقین دہانی اب یحییٰ آفریدی صاحب کو کس نے کروائی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ شہباز شریف کی یقین دہانی کیا اتنا میٹر کرتی ہے, یہ بڑا اہم ہوگا دیکھنا. اب جہاں سچویشن مسلسل تبدیل ہو رہی ہے, وہاں پر عمران خان کے حوالے سے بھی آج کچھ اہم کیسز تھے. انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر, لاہور کے اندر, راولپنڈی کے اندر بھی بڑے اہم کیسز تھے. راولپنڈی کے اندر جو کیسز تھے ان کو ریلیٹ کیا جا رہا تھا کہ انہی کیسز کے اپیرنس میں اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں, ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہو جاتی ہے, تو انہی کیسز کے ذریعے پھر غالباً ان کو ملٹری کورٹس میں دے دیا جائے. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز ملٹری کورٹس والے وہ جو ایک مینڈیٹ ہے اس میں پورا ہی نہیں اترتے, اس باکس کے اندر, اس ڈبے کے اندر وہ پورا اترتے ہی نہیں ہے. کسی طریقے سے ان کیسز کو ایک مدعا بنا کر, ایک ریزن بنا کر ملٹری کورٹس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج عمران خان کی انسداد دہشت گردی عدالت سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں, اور توشہ خانہ 2 کیس کی بھی ان کی جو سماعت ہے وہ بہت جلد ہونے جا رہی ہے. خدیجہ صدیقی کا ٹویٹ ہے, وہ کہہ رہی ہے عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں اگلے ہفتے ضمانت ہو جائے گی. آج 9 مئی والے بھی ہو گئی ہیں, 9 مئی والے کیسز کے اندر آج باقاعدہ طور پہ ضمانتیں ہو چکی ہیں. پھر خان صاحب کو قانونی طور پر اندر نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ اس ٹائم ایک پینک کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, ایک انٹرنیشنل پریشر شاید جو فیل ہو رہا ہے یہاں پہ پاور سرکلز کو, دوسرا یہ حکومت نہیں چل پا رہی, تیسری چیز یہ کہ کس طرح سے بیک ٹو بیک ضمانتیں, کیونکہ اب ایک لاجیکل ریشنل بچا نہیں ہے, بڑا ارریشنل ہو چکا ہے مزید اندر رکھنا. اب ساتھ ہی اگر عمران خان کی جیل کی بات کی جائے تو محمد مالک صاحب نے بڑا دلچسپ تجزیہ کیا. انہوں نے کہا کہ جیل, یہ آپ کو سنوائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل جو ہے نا وہ پہلے 3 ماہ میں کھا جاتی ہے بندے کو. یہ آپ ویڈیو خود سنیے گا. جیل کا تو دیکھیں, جس نے جیل کاٹی ہوئی نا, ہم نے زندگی میں کاٹی ہوئی, جیل کے پہلے 3 مہینے میں یا جیل آپ کو کھا جاتی یا آپ جیل کو کھا جاتے ہیں. عمران خان تو اب جیل کو کھا گیا ہے. عمران خان کو اب بریک نہیں ہونا فزیکلی ان چیزوں سے. اوورسیز پاکستانی جس طریقے سے عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور خاص طور پہ جو یہاں پر غیر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جس طریقے سے کی جا رہی ہیں اس کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف, اس کے بعد باقاعدہ طور پہ کل یہ خبریں چلوائی گئی مظہر عباس جیسے کچھ سینئر اور سنجیدہ صحافیوں کی جانب سے کہ غالباً ان لوگوں کو ڈی پورٹ کیا جائے. 25 سے 26 لوگ ہیں جن میں کچھ 13-14 خواتین بھی ہوں گی, ان کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا. اور مظہر عباس نے جب یہ خبر بریک کی عاصمہ شرازی کے پروگرام میں بیٹھ کر, تو عاصمہ شرازی کا ایک ایکسائٹمنٹ سے بھرپور امپریشن اور جواب سنیے. اچھا, بہت سے لوگوں کے کو ڈیپورٹ کرنے کی موو ہے جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہ ہوا. کوئی 26 کے قریب نام ہیں. ارے اچھا, یہ تو بریکنگ نیوز ہے. جن میں کوئی 10-12 خواتین بھی شامل ہیں, وہ جو باہر ایون فیلڈ کے باہر بھی کھڑی ہوتی ہیں, اور وہ جنہوں نے حملہ بھی کیا. یہ تو اچھا ہو جائے گا اگر ایسا ہو. آخر میں آپ کو ویڈیو دکھائیں گے پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹرز, یہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس میں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کے اندر بھی انہوں نے کس طریقے سے کام کیا, اور عمران خان اور خاص طور پہ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ, اس حوالے سے انہوں نے کس طریقے سے آواز اٹھائی. یہ ویڈیو دیکھیے گا. عمران خان نے جب آئے ہیں حکومت میں تو اگین پاکستان کا امیج چینج ہونا شروع ہو گیا. ایک وہ پڑھے لکھے انسان ہیں, ان کا تھاٹ پروسیس کلیئر ہے, اور ان کے دل میں پاکستان کے لیے محبت ہے. ہم سب اتنے خوش تھے, وی ور سو پراؤڈ
کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کا امیج چینج ہو رہا تھا دنیا میں, اور پھر ایک دم وہی ڈارکنیس آ گئی. تو ہم سب تو لٹرلی روئے تھے, اور ہم اب تک رو رہے ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کس طرح ظلم ہو رہا ہے, ٹارچر ہو رہا ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تو آف کورس ہمیں بھی اسی طرح دکھ ہوتا ہے جس طرح آپ سب کو ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ ہم کچھ پازیٹیو انفلوئنس کر سکیں. یہاں امریکہ میں رہ کے ہم جتنی جدوجہد کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. عمران خان کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اب یہاں پر لوکلی انوالو ہو رہے ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہمیں سارا جو ہے ویژن ملا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہمیں ساری انسپریشن ملی ہے. ہم وہ لوگ تھے کہ جو باہر آ کے بولنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, جو پالیٹکس میں بالکل حصہ نہیں لیتے تھے, جن کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو پالیٹیشینس ہیں یہ ان کا کام جو ہے وہ کرپشن ہے, ان کا کام جو ہے کہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, اور ان کا کام لوگوں کی ایکسپلائٹیشن ہے. لیکن اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو خان ہے ہم اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں, اور خان کے پیچھے ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ خان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. خان صاحب کے ویژن کے علاوہ مجھے آپ کوئی اور چوائس بتائیں, کیا چوائسیز ہے؟ جو چوائسیز ہمارے پاس اب تک ہیں ہم آزما چکے ہیں, نسلوں سے آزما چکے ہیں. تو ون تھنگ از کہ سم تھنگ نیو. The other thing is the person has proved himself from so many grounds کہ ٹھیک ہے I did this, I did this, I did this. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ at this point there is nothing, no better choice than Imran Khan what we have right now. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.